تم صرف مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر ایک کالا قانون بنائے ہو، تم وقف کی جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے اس طرح کا قانون بنائے ہو۔ مندروں میں وہی لوگ ممبر بن سکتے ہیں جو ہندو دھرم سے ان کا تعلق ہے۔ جب آپ کے لیے کوئی بات اچھی ہے تو پھر مسلمان دھرم کے وقف بورڈ میں آپ کیسے کسی غیر مسلم کو ممبر بنائیں گے؟ بھارت کے سنویدھان کو بچانا ہے اور وقف کے قانون کو واپس لینا ہے مودی۔ ایک طرف بطخ میاں انصاری ہے تو دوسری طرف گوڈسے ہے۔ میں گاندھی کو زہر نہیں دے سکتا، میں بھارت سے غداری نہیں کر سکتا۔ مرنے والوں سے انصاف ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار ایک ٹھوس اور مضبوط اقدام کرے گی تاکہ آتنکواد کا خاتمہ ہو سکے۔ دوسری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے کہا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں یہاں پر اس تاریخی سرزمین پر آیا ہوں، اور جو لوگ بہار ہو یا بھارت ہو یہاں پر زہر اگل رہے ہیں سماجوں کے درمیان میں، سمودائے کے درمیان میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بطخ میاں انصاری نے جو قربانی دی اس کو یاد رکھو۔ ان کو کہا گیا کہ گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملا دیا جائے، تو شخص نے کہا کہ میں نہیں ملا سکتا، اور جا کر گاندھی جی کو بتا دیا کہ آپ کے کھانے میں زہر ڈال دیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کتنی سرکاریں بنی بھارت میں، مگر کسی نے بھی بطخ میاں کو وہ عزت نہیں دی جو ان کو ملنی چاہیے تھی۔ خیر، بطخ میاں کو عزت نہیں ملی، ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اپنی اولادوں کو سکھائیں گے کہ دیکھو یہ وہ شخص تھا، اگر وہ زہر دے دیتا تو گاندھی جی کی ہتیا ہو جاتی، مگر اس شخص نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ ہم ہمیشہ ایسے مجاہدین کو یاد رکھتے ہیں، اور ہم ہمیشہ اس بات کو آپ سے کہیں گے کہ ایک طرف بطخ میاں انصاری ہے تو دوسری طرف گوڈسے ہے۔ اس دیش کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ گوڈسے کے زہر کو اپنائیں گے یا پھر بطخ میاں کے اس تریاق کو استعمال کریں گے۔ جس نے زہر ڈالنے کے لیے کہا گیا تھا اس نے کہا میں گاندھی کو زہر نہیں دے سکتا، میں بھارت سے غداری نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھو، اگر اس دیش کو وکشت بھارت بنانا ہے تو ہم کو گوڈسے کے زہر کو قبول نہیں کرنا ہے، بلکہ بطخ میاں کی محبت کو ہم کو قبول کرنا ہے، تبھی جا کر یہ دیش ایک وکشت بھارت بنے گا۔ یہ میں آپ کو بولنے کے لیے آیا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے دیش کے اندر کی بات اب کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ بھاجپ نے ایک ایسا قانون بنایا جس سے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے مسجدوں پر حملہ ہو سکتا ہے، ہماری شناخت پر حملہ ہو سکتا ہے، ہماری شہریت پر تو حملہ CAA کا قانون بنا دیا گیا۔ یاد رکھیے، یہ وقف ترمیمی قانون 2025 جو بنایا گیا ہے، یہ صرف اور صرف RSS کی ایک کوشش ہے کہ بھارت کے مسلمانوں سے ان کی مسجدوں کو چھین لیا جائے، ان کی درگاہوں کو چھین لیا جائے، ان کے خانخواہوں کو چھین لیا جائے، قبرستانوں کو چھین لیا جائے، عیدگاہ کو ختم کر دیا جائے، امام باڑوں کو ختم کیا جائے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس کالے قانون کے خلاف متحدہ طور پر کھڑے ہو جائیے، اور ایک آواز میں ہم سب کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھارت کے سنویدھان کو بچانا ہے اور وقف کے قانون کو واپس لینا ہے مودی۔ یہ ہمارا اعلان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قانون بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے سنویدھان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف بنایا گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ نتیش کمار، چراغ پاسوان، کشواہا صاحب، چندرا بابو نائیڈو، جینت چودھری، کمارا سوامی نے اس کالے قانون کی تائید کی۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں نتیش کمار سے، چراغ پاسوان سے، کشواہا صاحب سے، مانجھی صاحب سے، کیا بہار پردیش میں ہمارے ہندو بھائیوں کی مندروں کا ایک قانون نہیں ہے 1950 کا،
جو یہ کہتا ہے کہ مندروں میں وہی لوگ ممبر بن سکتے ہیں جو ہندو دھرم سے ان کا تعلق ہے۔ جب آپ کے لیے کوئی بات اچھی ہے تو پھر مسلمان دھرم کے وقف بورڈ میں آپ کیسے کسی غیر مسلم کو ممبر بنائیں گے؟ جب آپ قانون بنا دیے کہ کوئی ہندو سے صرف ہندو ہی ممبر بنے گا تو پھر مسلم وقف بورڈ میں آپ کیسا قانون بنائے کہ غیر مسلم یہاں پر ممبر بنے گا؟ بنانے کی وجہ کیا ہے ہم کو بتاؤ آپ، مگر وجہ نہیں بتاتے ہیں۔ ارے اگر بودھ گایا میں صرف ہندو اور بودھ اس کے ممبر بن سکتے ہیں تو پھر بہار کے وقف بورڈ میں کیسے کوئی غیر مسلم ممبر بن سکتا ہے؟ بتاؤ ہم کو، سمجھاؤ ہم کو۔ تم سمجھا نہیں سکتے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم صرف مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر ایک کالا قانون بنائے ہو۔ تم وقف کی جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے اس طرح کا قانون بنائے ہو، اور بھاجپ کے لوگ اپنا ایک پامفلٹ نکالے ہیں، ایک 4 پیج کا اور ایک 15